علی اسلام اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ پیارے قارئین اکرام، ایک ایسی داستان جو حقیقت پر مبنی ہے، آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، آخر تک پڑھیے گا، آپ کو یہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ ہار گئی۔ میں نے اس سے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، کیا ہوا، ایسا کیوں اداس بیٹھی ہو؟ اس نے ایک سردہ بھری اور کہنے لگی، آج میں ہار کے آئی ہوں۔ مگر کس سے؟ میں نے بے سختہ کہا۔ اپنی قسمت سے، اپنی تعلیم سے، اپنے فیصلے سے اور ان 2% کی گھریلو سازشوں سے جن کے بارے میں مذاق اڑاتی تھی کہ یہ گھر میں بیٹھنے والی عورتوں کو خواہ کا ہوا بنا لیا ہے ٹی وی ڈراموں نے۔ ورنہ ایک گھر میں بیٹھنے والی عورت بھلا ایک پڑھی لکھی ملازمت پیشہ لڑکی کے خلاف کیا ایسی سازش کر سکتی ہے کہ وہ اسے گھر سے ہی باہر نکال کر دے؟ یہ سب آج کل نہیں ہوتا، اب تو زمانہ بدل گیا ہے۔ یہ صرف ڈراموں میں ہی ہوتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ایک پر اعتماد پڑھی لکھی خوبصورت ہوں اور ان سب سے بڑھ کر میرے شوہر مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا اور کیوں بگاڑے گا؟ میں نہ بلا وجہ کسی کے کام میں، نہ زندگی میں، اور نہ ہی کسی کے گھر میں مداخلت کرتی ہوں۔ پھر کوئی کیوں میری زندگی میں مداخلت کرے یا آگ لگائے گا؟ اور میں اور میرا شوہر دونوں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ہم کلاس فیلو رہے ہیں، ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہم کیوں کسی کی سازش کے جال میں پھنسیں گے؟ لیکن کیا پتا تھا کہ میری اعلیٰ تعلیم، میری لاکھوں کی تنخواہ، میرا حسن، سب گھر میں بیٹھی اس عورت کی ایک سازش کی مار تھا جس کو میں بے ضرر سمجھتی تھی۔ آج میرا شوہر جو میرا دم بھرتا تھا، میری طرف دیکھنے کا روادار نہیں، میری ننھی سی بیٹی جسے وہ گود میں اٹھائے پھرتا تھا، آج اس کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں۔ مجھے یہ کہہ کر گھر سے نکال باہر کیا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ میں ہکا بکا اس کی داستان سن رہی تھی اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تفصیل سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک ان کی زندگی میں اس کی ساس اور نند کی انٹری ہوئی اور ان سے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ دونوں میاں بیوی ہنستے کھلکھلاتے زندگی گزار رہے ہیں، مل کر زندگی کی گاڑی چلا رہے ہیں، دونوں مل جل کر گھر کے کام کاج بھی کر رہے ہیں، زندگی میں کوئی چھک چھک بھی نہیں ہے۔ بس یہیں سے وہ مشہور زمانہ گھریلو سازشیں جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا، ان کا آغاز ہو گیا۔ پہلے یہ اعتراض کر کے بیٹے کو غیرت دلائی گئی کہ نوکری سے آ کر وہ جورو کا ہاتھ بٹاتا ہے۔ پھر کھانے میں اعتراضات شروع ہوئے اور بیٹے کی قسمت پر افسوس کا اظہار کیا گیا، جسے ڈھنگ کا کھانا بھی نصیب نہیں ہو رہا، کتنا کمزور ہو گیا ہے وہ۔ پھر بیوی کے پہوڑ پن پر اس کے کانوں میں زہر اونڈیلا گیا اور اس کو اتنا زچ کیا گیا کہ ایک دن وہ بیوی سے لڑ پڑا۔ جب بحث عروج پر پہنچی تو اس بحث میں ساس کی انٹری ہوئی، جس پر بہو بھی سیخ پا ہوئی اور ساس سے اونچی آواز میں بول پڑی کہ آپ بیچ میں نہ آئیں، یہ ہمارا میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ یہ سن کر ساس کو غش آنے لگے، جس پر بیٹے کا بہو پر ہاتھ اٹھ گیا اور اس نے بیوی کو میکے دفع ہونے کا کہہ دیا، اور جب وہ اپنے گھر چھوڑ کر جانے پر راضی نہ ہوئی تو اسے زبردستی میکے چھوڑ دیا گیا اور ماں باپ کو بھی ان کی تربیت پر 100 باتیں سنا دی۔ اب گھر واپسی کی یہ شرط رکھی گئی کہ اگر میری ماں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے اور آئندہ منہ بند کر کے رہنا منظور ہو تو واپس آئے، ورنہ نہیں، کیونکہ اسے دیکھ کر میری ماں کو ڈپریشن ہوتا ہے اور میں اپنی ماں کو دکھ نہیں دے سکتا۔ جس پر ماں باپ نے بیٹی کو مجبور کیا کہ وہ ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگے اور آئندہ بدتمیزی نہ کرنے کا وعدہ کر لے۔ یہ اس پڑھی لکھی قابل سمجھدار اعلیٰ عہدے پر فائز اور سلجھی ہوئی لڑکی کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ غلطی نہ ہونے پر بھی اس کو ذلیل کیا گیا اور پھر معافی مانگنے پر بھی مجبور کیا گیا۔ اس کی خودداری عزت نفس کو اس طرح کچلا گیا کہ آئندہ وہ سر ہی نہ اٹھا سکے۔ میں یہ سب سن کر اس سوچ میں گم تھی کہ آج بھی عورت کا یہ حال ہے، آخر کب تک اس طرح کی کہانیاں دہراتی جاتی رہیں گی؟ دنیا اس وقت کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن بر صغیر پاک و ہند اور بنگلہ دیش میں ہم ساس بہو اور نند کی سازشوں سے نہیں نکل پا رہے۔ اچھی خاصی سلجھی ہوئی لڑکیوں کو انہی سازشوں کی وجہ سے سسرال سے متنفر کیا جاتا ہے،
जिसके नतीजे में वो या तो अलग घर करती हैं या साइको हो जाती हैं, या वो खुदकुशी कर लेती हैं, या तलाक की नौबत आ जाती है, या वो भी इसी माहौल का हिस्सा बनकर जवाबी साजिशें करने लगती हैं। अगर देखा जाए तो 80% ख़वातीन घरों में बहुएं मजलूम होती हैं और ससुराल के जुल्म का शिकार होकर उनसे नफरत करने लगती हैं, जबकि 20% घरेलू घरों में सास नंदे मजलूम होती हैं और बहुएं जालिम होती हैं। यकीन नहीं आता कि अच्छी खासी हंसती खेलती लड़कियां दिनों में मुरझा जाती हैं, लेकिन हमारे माशरे में क्यों कि अब भी अगर घर उजड़े तो कसूरवार औरत ही ठहराई जाती है। इसीलिए लड़की के वालिदैन की ये पूरी कोशिश होती है कि भले बेटी जूते थप्पड़ खा ले लेकिन ससुराल ही रहे, चाहे वो जुल्म सहते सहते कब्र में चली जाए। हमें अब मुआशरे की ये सोच बदलने की ज़रूरत है। हमारी बच्चियां भी गोश्त पोस्ट के इंसान है, जिन्हें थप्पड़ और लाते खाने से तकलीफ भी होती है और उनकी इज्जत नफ्स भी मजरूह होती है। वो बच्ची जिसे अपने घर में नाजों से पाला गया हो, उसके जिस्म के नील और मार खाने के निशान देखकर वालिदैन आंखें चुरा लेते हैं। वो सब्र से उसे घर बसाने की तलकीन करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन हम अभी तक, जबकि लड़कियां तो जहाज तक उड़ा रही हैं, इन्हीं सोचों में फंसे हुए हैं कि लोग क्या कहेंगे। लड़की की अलग घर का मुतालबा करे, लड़की अगर अलग घर का मुतालबा करे जो कि उसका बुनियादी और शरई हक है, तो सीधा सीधा उसकी तरबियत और किरदार पर उंगलियां उठने लगती हैं। साथ रहे तो जिंदगी दुश्वार है, अलग रहे तो मसाइल है। इस वक्त सोशल मीडिया की बदौलत पे दर पे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिनमें अच्छी खासी पढ़ी लिखी और बाशऊर और अच्छे घरानों की लड़कियों के साथ वो जुल्म हुए हैं कि यकीन नहीं आता कि आज के जदीद दौर में भी ऐसा हो रहा है। खुदारा अपनी बेटियों को तालीम के साथ साथ ये शऊर और एतमाद भी दें कि तुम्हारी शादी तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती या जुल्म किया जाए तो खामोश नहीं रहना। हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। बेटियों से अपने पालने पोसने का खराज ना वसूल करें। ये कहकर कि बस अब रुखसत होकर जा रही हो तो इस घर से जनाजा ही निकले, ऐसा हरगिज ना करें। खुदारा हाँ, सब्र, बर्दाश्त, हुस्न सलूक और इखलाक का सबक ज़रूर पढ़ाएं कि शौहर के घर वालों से हुस्न सलूक का मुजाहिरा करें, बदतमीजी ना करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। हमने ऐसे घराने भी देखे हैं जहाँ बहुओं को वाकई बेटियों की तरह रखा जाता है और उनकी वैसे ही इज्जत और मोहब्बत दी जाती है जैसे उनको मेके में मिलती है। जवाब में बहुएं भी अपना फर्ज बखूबी निभाती हैं और खुशो खुरों में, लेकिन ये तादाद आटे में नमक के बराबर होती है। ये तहरीर शायद आपकी सोच बदल दे, माशरा बदल दे। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई करें, वीडियो को